بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ۔ 10ویں پارے میں آج ہم آپ کے سامنے 10ویں پارے کے مختلف موضوعات کے توضیحی اور تشریحی نکات پر بات کریں گے۔ آج 10 رمضان المبارک ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس ماہ مقدس کی بابرکت گھڑیوں کے صدقے قرآن کریم کی تفہیم کا ذوق عطا فرمائے۔ گرامی قدر وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ۔ پہلی آیت کریمہ میں مال غنیمت کے حوالے سے احکامات نازل کیے گئے کہ جو مال غنیمت ہے، جب آپ کے مجاہدین، چونکہ اگر ہم دیکھیں تو 10ویں پارے کی ابتدا در حقیقت جو ہے وہ سورۃ الانفال جو 9 پارے کے 9ویں پارے کے آخر سے شروع ہے، اسی تسلسل کو آگے بڑھا رہی ہے، اور اس کے اندر غزوہ بدر کا ذکر ہے تو وہی تسلسل، وہی گفتگو آگے کو جا رہی ہے۔ تو غزوہ بدر کے حوالے سے مال غنیمت کا بھی ساتھ ذکر کیا کہ اے مجاہدین اسلام، جب تم کسی جنگ پہ جاؤ، اللہ کریم تمہیں فتح عطا کرے تو ان میں 5 حصے کرنے ہیں، 4 حصے مجاہدین میں تقسیم کیے جائیں گے اور 5واں حصہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہوگا۔ گویا کہ یہ ریاست کی ثوابدید پہ ہوگا کہ وہ کس طریقے سے تقسیم کرتے ہیں۔ اس کے بعد آیت نمبر 42 میں اور آیت نمبر 42 سے 45 تک اگر اس موضوع کو ہم لیں، بلکہ سورت کے اختتام تک اگر ہم چلے جائیں تو دیکھیں تو ایک ہی ٹاپک، ایک ہی مضمون ہے، اور وہ غزوہ بدر ہے کہ کس طریقے کے ساتھ غزوہ بدر میں اللہ تبارک و تعالی نے امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو کامیابی دی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی کمزوریوں کو بیان کیا گیا، کیونکہ غزوہ بدر میں بظاہر جو طاقت ہے وہ بہت کم ہے کہ 313 مسلمان ہیں، 1000 سے زائد کفار اور مشرکین کی فوج ہے۔ مسلمانوں کے پاس ہتھیار بھی کم ہیں، مسلمانوں کے پاس اسباب جو رہائش ہیں وہ بھی کم ہیں، ان کے پاس گھوڑوں کی تعداد بھی انتہائی کم ہے، مگر دوسری طرف پورا عالم کفر کھڑا ہے، پورا مکہ مکرمہ کے لوگ کھڑے ہیں، لیکن مسلمانوں کی جرت، مسلمانوں کی کہ جذبہ عشق رسول اور ان کے اندر جذبہ جہاد سے معمور ہونے کا جو فن تھا، اس کی بدولت اللہ تبارک و تعالی نے ان لوگوں کی مدد کی۔ اور بار بار کہا گیا سورۃ التوبہ سے پہلے یہ جو مجاہدین کی حوصلہ افزائی کی گئی، اور پھر بتایا گیا کہ اے مسلمان، تمہارے ساتھ اللہ کی تائید ہے، اللہ کی نصرت ہے۔ قرآن کریم کی ان آیات بینات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے بدر میں تمہاری مدد کی، ہم نے اپنے فرشتوں کو بھیجا، زمین پہ بھیجا، فرشتے زمین پہ نازل ہوئے اور غزوہ بدر میں انہوں نے تمہاری مدد کی۔ یہاں پہ ایک بڑا خوبصورت پوائنٹ جو ان آیات کی ضمن میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان بدر میں اتر کر دعا مانگی، گھر بیٹھ کر دعا نہیں مانگی۔ تو یہ مجاہدین کو حکم دیا گیا کہ جب بھی تمہارے اوپر کوئی صعوبت آ پڑے، کوئی مشکل آ پڑے، تو تم گھر میں بیٹھ کر دعا مانگنے کی بجائے میدان عمل میں اترو۔ جب تم میدان میں اترو گے، تم اپنی قسم پرسی کے عالم میں بیٹھو گے، تمہاری غربت اور افلاس سامنے ہوگی، اور پھر اللہ سے مدد مانگو گے، میدان جہاد کے اندر بیٹھ کر مدد مانگو گے، تو یقیناً علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی نے کہا تھا، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ گویا حالت بدلنا چاہتے ہیں تو خود میدان عمل میں اترنا ہوگا، اللہ کی بارگاہ میں التجا کرنا ہوگی، پھر اس کے بعد رب کریم جو ہے وہ ہمارے اوپر رحم و کرم فرمائے گا۔ ابتداء اسلام میں جنگی قیدیوں کے احکام نہیں تھے۔ اس صورت کے اندر بڑی تفصیل کے ساتھ جنگی قیدیوں کے احکامات کو بیان کیا گیا۔ مہاجرین اور انصار صحابہ کرام ایک دوسرے کے دوست ہیں، ان کے حوالے سے مختلف جو احکامات ہیں ان کو بیان کیا گیا۔ یہودی قبائل کی عہد شکنی اور ان کی طرف سے خیانت اور صلح کے معاہدے کی شرائط، اور پھر اس طرح ان معام کو کس طرح نبٹنا ہے، ان سب چیزوں کا ذکر کیا گیا۔ بتایا گیا کہ ایک وقت تھا قرآن کریم کی انہی آیات کے اندر کہ جب ایک مسلمان کے بدلے میں ان یکم منکم 20 صابرون یغلبوا 200، ایک وہ وقت تھا کہ جب تم میں سے ایک شخص 10 لوگوں پر، 10 کفار پر غالب آ جاتا تھا، کیونکہ ان کے اندر ایمان کی طاقت
اور نبی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ اقدس کو دیکھنے کی بعد جو ان کو توانائی اور سرور ملتا تھا، اس کی بدولت اس دور کا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میں ہر شخص ایک مجاہد 10 کے برابر ہوتا تھا، لیکن قرآن نے کہا الآن خفف اللہ عنکم وعلم ان فیکم ضعفا، اب اللہ تعالیٰ نے تمہارے اندر تم پر تخفیف کر دی ہے، نرمی برت دی ہے۔ اب جنگ کا اصول یہ ہے کہ اگر تم ایک ہو تو تمہارے مقابلے میں کافر 2 ہوں تب تم جنگ کرو، گویا وہ ہم سے 8 گنا بڑھ کر تھے۔ یوں ہی یہ صورت ختم ہوتی ہے۔ اس کے بعد سورۃ التوبہ، سورۃ التوبہ 10ویں پارے کے پہلے ربع کے بعد شروع ہوتی ہے، اور یہ جو ہے اختتام تک سورۃ التوبہ جاتی ہے۔ توبہ کے اندر عمومی طور پر ہم تلاوت جب کرتے ہیں تو ہر سورۃ مبارکہ کی ابتدا میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا ہے، لیکن اس کی ساتھ جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھا ہوا۔ لا علمی اور جہالت کے باعث عوام میں بہت زیادہ باتیں مشہور ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کیوں نہیں ہے۔ المختصر یہ میں عرض کرتا چلوں کہ چونکہ اس سورت کے اندر اللہ کے غضب، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی بحث کی گئی ہے، مشرکین کے ساتھ، کفار کے ساتھ انتہائی سخت رویہ اختیار کیا گیا ہے، اسی مناسبت نہ ہونے کی وجہ سے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو نہیں لایا گیا، کیونکہ دونوں چیزوں کو برابر کرنا تھا کہ سورت کے اندر تو اللہ کی ناراضگی ہے اور باہر اللہ کی رحمان اور رحیم کی صفت استعمال کی جائے تو یہ تعارض آ جائے گا، یہ 2 ضدیں جمع ہو جائیں گی، تو اس لیے جو ہے اس کے ابتدا میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھا جاتا۔ براءۃ من اللہ ورسولہ، اور یہاں سے یہ آیت کریمہ شروع ہو جاتی ہے۔ اس صورت میں مشرکین کے جتنے بھی سابقہ معاہدات تھے ان کو منسوخ کر کے براءت کا اظہار کیا گیا، کیونکہ یہ وہ صورت ہے کہ جس میں اسلام کے غلبے کی طرف اشارہ ہے۔ اس وقت اسلام نے، مسلمانوں نے، رسول اللہ نے کفار و مشرکین کے ساتھ معاہدے کیے جب ان کا مکی دور تھا، جب وہ ایک چھوٹی قوم کے طور پر متعارف تھے، لیکن جو ہی مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے عزت اور غلبہ عطا کیا تو پھر اس وقت جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ تم کفار و مشرکین کے ساتھ دب کر نہیں رہنا بلکہ کھل کر رہنا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھلے تمام معاہدوں کو منسوخ کر دیا، گویا اسلام کو غلبہ عطا کر دیا گیا۔ سورۃ التوبہ میں مشرکین کا داخلہ مسجد حرام میں بند کر دیا گیا، مناسک کے حج کرنے سے روک دیا گیا، کیونکہ یہ وہ لوگ تھے جو ننگے ہو کر خانہ کعبہ کا طواف کرتے تھے، جو دھڑام سے ہر معاملے میں بڑھ جاتے تھے۔ پھر اس کے بعد دنیا نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح مکہ کی صورت میں وہ عظیم غلبہ عطا کیا کہ جس کے بعد پوری دنیا پر اظہر من الشمس ہو گیا کہ اگر خانہ کعبہ کا مالک کوئی ہے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ جہاد کی ترغیب، اور میں آپ کے سامنے چند جو اس کے اجمالی مضامین ہیں ان پہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ مشرکین کی حالات جنگ میں جو ان کے ساتھ معاملات ہیں، اہل کتاب سے جزیہ ادا کرنے کے احکامات بیان کیے گئے، احبار اور رہبان کے باطل عقائد و نظریات کا رد کیا گیا، حرمت والے مہینوں کے احکام بیان کیے گئے، جہاد کی ترغیب دلائی گئی، انفاق فی سبیل اللہ کی ترغیب، مسجد درار بنانے والوں کی مذمت کی گئی، دیہاتیوں میں سے نیک اور بد لوگوں کا ذکر، بغیر عذر کے غزوہ تبوک میں شرکت نہ کرنے والوں کی ندامت اور تنگی کے باعث ان کی توبہ کی قبولیت کا اعلان کیا گیا، زکوٰۃ کی مشروعیت اور فضیلت علم کا بیان کیا گیا۔ اس صورت کے اندر کے اجمالی مضامین یہ ہیں جو ہم نے آپ کے سامنے رکھے۔ اب تھوڑی سی تفصیل کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں۔ اس صورت کی پہلی آیت میں مشرکین سے چونکہ براءت کا اظہار ہے تو پھر اسی طریقے کے ساتھ ان کے جو معاہدے ہیں ان معاہدوں کو منسوخ کرنے کا حکم دیا گیا۔ آیت نمبر 6 سے لے کر 10 تک بتا دیا گیا کہ مسلمانوں کے خلاف جو کارستانیاں انہوں نے کی ہیں وہ کبھی بھی قابل معافی نہیں ہیں، ان کا بدلہ یہ چکائیں گے۔ آیت نمبر 111، 12 اور اسی طریقے کے ساتھ جو ان کو مسلمانوں کا شعار ہے انہیں مسلمانوں کو ہی اختیار کرنا چاہیے۔ اب مشرکین نے کیا کیا؟ منافقین نے جو در حقیقت مشرک تھے، نفاق کا لبادہ اوڑھ کر انہوں نے اسلام قبول کیا، ایک مسجد تعمیر کی، نبی پاک علیہ السلام کو دعوت دی کہ یا رسول اللہ ہم نے مسجد تعمیر کی ہے، آپ تشریف لائیں، افتتاح فرمائیں۔ رب کریم نے وحی نازل کی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کی مسجد میں آپ مت تشریف لے کر جائیں، یہ مسجد نہیں ہے، یہ منافقت ہے، مسجد درارن،
یہ انہیں مسجد درار، فتنہ و فساد کی مسجد قرار دیا گیا۔ اسی طریقے کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسجدوں کی تعمیر کرنے والوں کی تعریف بیان کی، انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ وآتی الزکاۃ ولم یخش الا اللہ۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے بعد انسانوں کی فطرتی اور طبعی جو محبت ہے آپس کے اندر اس کو بیان کیا، یعنی اولاد کی باپ بیٹوں بہن بھائیوں سے، اور اس کے بارے میں فرمایا کہ کبھی بھی تمہارے اوپر تم اللہ کے احکامات پر جو ہے تمہاری آپس کی جو محبت ہے وہ غالب نہیں آنی چاہیے۔ غزوہ حنین کا حوالہ دیتے ہوئے بعض اوقات کثرت تعداد پر اترانا اور نازاں ہونا بھی شکست کا باعث بن جاتا ہے۔ ان کے احکامات نازل کیے گئے اور 9 ہجری کو یوم العرفات حج میں اعلان ہوا کہ اس سال کے بعد مشرکین حدود مکہ میں داخل نہیں ہوں گے، یہ بیان کیا گیا۔ یہود جو حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا سمجھتے تھے، عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا سمجھتے تھے، ان چیزوں کا رد کیا گیا۔ اسی طریقے کے ساتھ آیت نمبر 36 میں بتایا گیا کہ اللہ کی تقدیر کیا ہے، اس کے احکامات کیا ہیں، اور پھر آیت نمبر اس کے اندر جو ہے اسی آیت نمبر 36 کے اندر جو مہینے ہیں نا ان کی عظمت کو بیان کیا گیا کہ جو 4 مہینے ہیں ان 4 مہینوں کی تعظیم و توقیر کو بیان کیا گیا۔ اسی طریقے کے ساتھ آیت نمبر 38 میں جہاد کے میں سستی کرنے کو ایک بہت بڑی غلطی قرار دیا گیا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو رفاقت ہے، آیت نمبر 40 کے اندر سفر ہجرت کو بیان کیا گیا کہ جب غار میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے اور کہا اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، تو یہ شان صدیق اکبر ہے جس کا اظہار قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا، اور اسی آیت کریمہ کے اندر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت پر بھی مہر ثبت کی جا رہی ہے۔ آیت نمبر 60 کے اندر صدقات واجبہ، مصارف زکوٰۃ بیان کیے گئے، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم۔ کسی بھی تفسیر کو اٹھا کر آپ بڑی تفصیل کے ساتھ ان کا ذکر اسی آیت کریمہ کے ضمن میں پڑھا جا سکتا ہے۔ آیت نمبر 67 سے لے کر 73 تک مختلف منافق مرد اور عورتیں ایک دوسرے کے مشابہ ہیں، وہ برائی کا حکم ان کے حوالے سے یہ تقریباً 1.5-2 رکوع بنتا ہے، تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا۔ آیت نمبر 73 کفار و منافقین سے جہاد کرنے کا حکم دیا گیا 78 تک، اور پھر اسی طریقے کے ساتھ آیت نمبر جو ہے 84 تک منافقین کے رویوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرمایا کہ آپ منافقین کی نماز جنازہ نہ پڑھائیں، کیونکہ اللہ کا حکم ہے کہ اگر آپ ان کی نماز جنازہ ادا بھی کریں تو ان کی منافقت اس حد تک بڑھ چکی ہے کہ اللہ کریم ان کی بخشش و مغفرت فرمانے والا نہیں ہے۔ ان تغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرہ فلن یغفر اللہ لهم۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے لیے 70 بار بھی بخشش کی دعا کریں تو یہ ازلی بدبخت بن چکے ہیں، اور اس لیے اللہ نے اپنے پیارے حبیب کو منع فرما دیا۔ سورۃ توبہ کی آیات میں منافقین کی مسلسل مذمت کی جا رہی ہے، ان میں سے جو ہیں کمزور ضعیف اور لاچار نادار ان کو رعایت دی گئی ہے۔ یوں صورت یہ جو ہے پارہ نمبر 10 اختتام کی طرف بڑھتا ہے، اختتام پذیر ہوتا ہے۔ تو آئیے سورۃ التوبہ جو ہے یہ ایک بہت خوبصورت صورت ہے، مضامین کے تنوع کے اعتبار سے، مضامین کی عظمت کے اعتبار سے۔ آئیے تفاسیر میں تفسیر ضیاء القرآن، تبیان القرآن، تفسیر نعیمی، یہ وہ تفاسیر ہیں جنہوں نے ایک خوبصورت انداز سے قرآن کی تفسیر بیان کی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب کریم ہمیں قرآن فہمی کا ذوق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔